اب اس کے ساتھ اس کا جو اپنا عالم ہے کردار کا، وہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سارا دھندا رتی برابر بھی عقل ہو کسی میں تو وہ بھی یہ کام نہیں کرتا۔ اس کا میٹر کیا تھا؟ میں نے اس پر بھی تحقیق کی، پہلے ان کی کتابوں میں، پھر طب اور حکمت کی کتابوں میں، اور میں نے ایک راز کو پایا۔ یہ بھی میری ایک اور کتاب ہے، کتاب کا نام سیرت المہدی، ریفرنس دے رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا بیٹا مرزا بشیر احمد، وہ مصنف، سیرت المہدی والیوم 2 پیج 55، مطبوعہ قادیان دارالامان، دسمبر 1927 میں چھپی، 1927 میں۔ مرزا صاحب کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ کئی دفعہ حضرت صاحب سے میں نے سنا کہ مجھے ہسٹیریا کا مرض ہے۔ ہسٹیریا وہ ہیں جو عورتوں کو دورے پڑتے ہیں، اس کو ہسٹیریا کہتے ہیں۔ عورتوں کے ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں، بولتی ہیں، بعض اوقات اکڑتی ہیں، چیخیں نکالتی ہیں اور کہتی ہیں وہ جن آ گیا، مجھے یہ پکڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، میرے بچے مار دیے، یہ باتیں ہوتی ہیں نا گھروں میں۔ جی، اس نے کہا کہ مجھے، ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب سے میں نے کئی بار سنا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے ہسٹیریا کی مرض ہے ایک۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، مرزا بشیر احمد بیٹا لکھ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات حضرت صاحب میراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ میراق کہتے ہیں مالی خولیہ کو۔ اب میراقی کا لفظ نہیں سنا؟ پاگل آدمی کو جو ابا تبا بولے، گالی گلوچ نکالے، سرخ ہو جائے، ہوش میں نہ رہے، جھاگ نکل آئے منہ سے، اس مرض کو میراق کہتے ہیں، مالی خولیہ۔ اور فرمایا لفظ لکھتے ہیں، چونکہ ادب ہے ان کے، ایمان ہے ان پر، لکھتے ہیں بعض اوقات حضرت صاحب میراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دماغی محنت بہت زیادہ کی ہے۔ آگے یہی کتاب جو میں نے آپ کو بتائی، سیرت المہدی، مرزا بشیر احمد، والیوم 1 پیج 716، مطبوعہ احمدیہ کتاب گھر قادیان 1935، اس میں لکھتے ہیں کہ مرزا بشیر، مجھے والدہ صاحبہ نے بیان کیا، راوی کون ہے؟ مرزا صاحب کی بیوی، والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلی دفعہ ہسٹیریا کا دورہ اس وقت ہوا جب بشیر احمد ان کا بیٹا، اس کی وفات ہوئی۔ سوتے ہوئے انہیں ایک اتھو آیا، ہچکی، پھر طبیعت خراب ہو گئی، یہ ہلکا دورہ تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر نماز کے دوران دورہ ہوا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز دیکھی، کالی کالی اٹھ رہی ہے، آسمان تک چلی گئی، پھر انہوں نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، غشی کی حالت ہو گئی۔ اور والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضرت صاحب کو اس کے بعد باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ یہ کل نبوت کی داستان ہے۔ میں نے ریفرنس کوٹ کر دیا آپ کو، پورا کا پورا ریفرنس۔ پھر اس کے کسی نے پوچھا، مرزا صاحب کو سیٹھی غلام نبی روایت کرتے ہیں، سیرت المہدی والیوم 3 پیج 304، کہ حضرت صاحب آپ کو، اور بیٹا کہتا ہے آپ کے بیٹے غلام زادے کو میراق کا مرض ہو گیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کے بیٹے غلام زادے کو، بشیر احمد کہتا ہے میں نے کہا ابا جان مجھے میراق کا مرض ہو گیا ہے، مالی خولیہ ہو گیا ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت صاحب نے فرمایا بیٹے کوئی بات نہیں، تجھے ہے تو مجھے بھی میراق ہے۔ اور اس نے کہا معاذ اللہ سب نبیوں کو میراق ہوا کرتا ہے، استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ایسے بے ایمان پر۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر میں نے کتاب، فارسی میں طب کی کتاب ہے،
ایک سیر اعظم صفحہ 109 اس کا مطالعہ کیا، شرح الاسباب والعلاجات علامات امراض الراس نفیس بن اس کا مطالعہ کیا، نیول کشور لکھنؤ کی، شرح الاسباب کا مطالعہ، کنز العلاج کی کتاب کو دیکھا، مخزن حکمت کو دیکھا، کلید مطب کو دیکھا، تشخیص امراض کی کتاب دیکھی، ڈاکٹر غلام جیلانی کی مخزن حکمت دیکھی، کنز العلاج دیکھی۔ ان تمام کتب کے میں نے صفحہ وار حوالے لکھے ہیں، ان میں درج ہے کہ یہ جو مالی خولیہ اور میراث کی مرض ہے، مالی خولیہ اور میراث کی مرض ہے، اس مرض کی علامت یہ ہے کہ جس کو یہ مرض ہو، جس کو یہ اگر تو غبی ہو یعنی کند ذہن، بالکل کند ذہن، تو پھر تو ابھی تبھی باتیں کرتا ہے، اور اگر ذہین ہو، انٹیلیجنٹ ہو، اسے میراث ہو جائے، دانش مند ہو، تو معجزات، کرامات اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسری کتاب نے کہا کہ اس کا فساد اتنا بڑھ جاتا ہے، جلد اول صفحہ 70 شرح الاسباب، کہ کبھی اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے، کبھی نبی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ کبھی خود کو خدا بھی سمجھتا ہے، علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی بادشاہ سمجھتا ہے، کبھی پیغمبر سمجھتا ہے، اور اپنے عام واقعات کو بھی معجزات کہتا ہے۔ اب آپ پا گئے بات کو، یہ تمام ریفرنسز دے دیے۔ وہ میراث کا مریض تھا، مالی خولیے کا مریض تھا، اور پھر آگے اس کے اندر درج کیا ہے کہ ان کو جو دورہ پڑتا تھا وہ بیان کرتے ہیں، کبھی اوپر سے پڑتا، کبھی نیچے سے پڑتا، یہ بیان کیا انہوں نے۔ ریفرنس کتاب کا دے رہا ہوں، کتاب ہے ان کی ڈاکٹر بشارت احمد مجدد اعظم، والیوم 2 صفحہ 8، جون سے 900 تک یہ پورا کا پورا جو بیان ہے سارا، زیقات 1359 دسمبر 1940، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس کو 2 طرح سے دورے پڑتے تھے، کبھی اوپر کے دھڑ سے دورہ شروع ہوتا تھا اور چکر آتے، دل گھٹنے لگ جاتا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے، نبض کمزور ہو جاتی، اور اوپر سے نیچے بے ہوش ہوتے۔ اور فرمایا کہ کبھی حضرت کو نیچے سے دورہ شروع ہوتا، جب نیچے سے شروع ہوتا تو پیشاب کثرت سے نکلنے لگ جاتا، اور اس کے ساتھ کبھی کبھی اسہال بھی ہو جاتے۔ اب آپ تصور کر لیں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، کہ نیچے سے دورہ شروع ہوتا تو ان کا پیشاب بھی جاری ہو جاتا اور ان کے اسہال بھی شروع ہو جاتے، آگے پیچھے سے رواں ہو جاتے۔ اور مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ اوپر سے دورہ اور نیچے سے دورہ یہ کیا ہے، 2 طرفہ دورہ؟ انہوں نے کہا، آپ نے صحیح مسلم میں یہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انہوں نے 2 زرد چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، ایک اوپر ایک نیچے، وہ زرد چادریں یہی میرے دورے کی طرف اشارہ ہے۔